کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں، کون کون سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو بانجھ پن جیسے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے؟ اب یہ اس کی پھر دو ٹائپس ہیں، ایک پرائمری اور دوسری سیکنڈری۔ بانجھ پن ہے کیا چیز؟ ہر 6 میں سے ایک فیمیل کو اس طرح ہو جاتا ہے۔ کون کون سے ایسے فیکٹر ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بانجھ پن جیسے مسائل میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور ان کے گھرانوں میں یا ان کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے؟ تو اس میں دو فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک پیتھولوجیکل ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہے نیوٹریشنل ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، اوان ڈاکٹرز پینل میں خوش آمدید۔ آج کا جو یہ ہمارا پروگرام ہے بالخصوص فیمیل انفرٹیلٹی یعنی عورتوں کے بانجھ پن کے حوالے سے ہے، لیکن مرد بھی اس پروگرام کو لازمی دیکھیں کیونکہ یہ جو دو جوڑوں کے حوالے سے بچے نہ ہونے کا پروگرام ہے، اور یہ اگر فیمیل کے بچے نہیں ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے پورے گھر کو پریشانی ہوتی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم پوری تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ بالخصوص عورتوں کے اندر بانجھ پن کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اس کے اندر کازیٹیو فیکٹر، اس کے سمٹمز کے حوالے سے اور اس کا ہومیوپیتھک علاج کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میرے دائیں سائڈ پر ہماری کلینک کے بہترین ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر ہیں جناب ڈاکٹر احتشام صاحب، اور میرے بائیں سائڈ پر جو بیٹھے ہیں جو پبی کلینک میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سارا دن پبی کلینک میں جتنے بھی مریض آتے ہیں تو ان کو یہ دیکھتے ہیں، یعنی ڈاکٹر محمد علی صاحب۔ تو میں ڈاکٹر علی محمد صاحب سے ہی اسٹارٹ لوں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ فیمیل کے جو مسائل ہوتے ہیں اور بالخصوص ان کے بانجھ پن کے جو مسائل ہوتے ہیں تو ان کی جو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں تو یہ تھوڑا سا بتائیں گے آپ کہ ان کے بنیادی وجوہات میں کون کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں، کون کون سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو بانجھ پن جیسے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں کہ ایسی خواتین جو 6 منتھس تک سیکشول انٹرکورس یا کوئی کویشن کرنے کے باوجود جو ہے وہ کنسیو نہیں کرتی تو ان کو جو ہے انفرٹیلیٹی میں ایڈ ہو نارملی میڈیکلی ٹرم میں کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ اس کی پھر دو ٹائپس ہیں، ایک پرائمری اور دوسری سیکنڈری ہے۔ پرائمری ٹائپ وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی بھی خاتون جو ہے اس نے پہلے کنسیو نہیں کیا ہوا اور وہ ابھی بھی آگے سیکشول انٹرکورس کرنے کے بعد 6 منتھ تک کنسیو نہیں کر پا رہی۔ اسی طرح جو سیکنڈری ٹائپ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے کسی خاتون نے کنسیو کیا ہوا ہے لیکن فردر آن آگے جا کے جو ہے وہ کوئی بھی سیکشول انٹرکورس کرنے کے باوجود کنسیو نہیں کر پا رہی۔ تو اس میں پھر بہت سے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں پیچھے، پیتھولوجیکل فیکٹرز الگ ہیں اور نیوٹریشنل فیکٹرز جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اچھا، اس میں اگر میں تھوڑی سی وضاحت کر لوں تو یہ پرائمری انفرٹیلیٹی جو ہوتی ہے اگر کسی گھرانے میں کسی فیمیل نے شادی کی تو میں تھوڑی سی چھوٹ دیتا ہوں اس حوالے سے کہ کم از کم 1 سال سے 2 سال تک ان کو ویٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر 2 سال تک بھی بچے نہیں ہوتے ہیں تو یہ پرائمری انفرٹیلیٹی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں جی سر کہ جو فیمیل بانجھ پن، ہمارے ناظرین کو یہ ذرا سمجھا دیں کہ یہ فیمیل بانجھ پن ہوتا کیا ہے تاکہ تھوڑی سی ان کو پتہ چلے کہ یہ بانجھ پن جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا ہے، بانجھ پن ہے کیا چیز؟ سر بانجھ پن مطلب زیادہ تر جو شادی کے بعد ایک ذہن ہوتا ہے بچے ہونے کا، تو فیمیلز کے جب بچے نہیں ہوتے اور ان کی جو ہے مسائل ہو جاتے ہیں، جو بھی مسئلے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی بانجھ پن ہوتی ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم میں ایشوز آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی کنسیو نہیں ہو پا رہا، تو کنسیو جب نہیں ہوتا تو اس کے یہ بانجھ پن کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ یعنی مختصر الفاظ میں ہم اگر اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو یہ سمجھائیں کہ بانجھ پن جو ہوتا ہے شادی کے کئی عرصے گزر جاتے ہیں اور جس گھرانے میں بچے نہیں پیدا ہوتے ہیں، جس عورت کے بچے نہیں ہوتے ہیں تو اسی کو بانجھ پن کہا جاتا ہے۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو بانجھ پن ہوتا ہے یہ ہمارے معاشرے میں کتنا کامن ہے، یعنی اگر کہیں پر بچے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں عورت کو تو یہ کتنا کامن ہے، کتنے عورتوں میں یہ مسائل ہو سکتے ہیں؟ یہ سر WHO رپورٹ کے مطابق جو ہے ہر 6 میں سے ایک فیمیل کو اس طرح ہو جاتا ہے، انفرٹیلیٹی کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے، اور اگر 100% میں سے دیکھیں تو 100% میں 17% فیمیلز جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ بالکل، یہ آپ نے بالکل اچھا بتایا کہ
کہ یہ WHO کی رپورٹ کے مطابق جی ٹھیک ہے 6 میں سے 1 عورت جو ہے وہ بانجھ پن کا شکار ہوتی بے ہے شک ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہمارے معاشرے کا بہت کامن مسئلہ ہے. جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے کا بہت کامن مسئلہ ہے. اور چونکہ آج عورتوں کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے تو جب ہم اس کی کازیٹیو فیکٹر کے اوپر بات کریں گے تو کازیٹیو فیکٹر میں اس کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور عورتوں کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ عورتوں کے جو کازیٹیو فیکٹر ہوتے ہیں بانجھ پن کے جو یہ کون کون سے ایسے فیکٹر ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بانجھ پن جیسے مسائل میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور ان کے گھرانوں میں یا ان کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے ذکر کیا تو اس میں 2 فیکٹرز ہوتے ہیں, ایک پیتھولوجیکل ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہے نیوٹریشنل ہوتے ہیں. نیوٹریشنل میں پھر آج کل ویسی بھی خوراکوں کا آپ کو پتہ ہے کہ کیمیکل ملی خوراکیں اور دوسرے جو ہے فاسٹ فوڈ اور اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ بھی آ جاتی ہیں. آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. ایسی چیزیں جو خواتین میں جو یوٹرس ہوتا ہے اس کو بہتر کر اس کی ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس میں اگر کمی ہو جائے تو یہ نیوٹریشنل میں آ جاتا ہے. سملرلی پیتھولوجیکل میں جو ہے پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز خواتین کی ایک کنڈیشن ہے جس میں بہت سی ینگ خواتین بھی انوالو ہو سکتی ہیں, اس میں جو ہے میچور خواتین بھی ہو سکتی ہیں. اسی طرح PCOS جو ہے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم جسے کہتے ہیں وہ اس کی وجہ سے وہ بہت ایک کامن کاز ہے. تھائرائڈ گلینڈ جو ہے اگر اس کا فنکشن بھی جو ہے وہ صحیح نہ ہو تو بہت سی خواتین میں جو ہے یہ بھی آگے جا کے انفرٹیلیٹی کے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. فردر اس طرح کی بہت سی ایسی اور بیماریاں ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا بتایا, بڑا خوب بتایا, لیکن اس میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہائپوتھیلیمس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہمارا دماغ کنٹرول کر ہوتا ہے. تو ہمارے دماغ کے اندر ایک گلینڈ ہوتا ہے ہائپوتھیلیمس, اگر وہ ہماری اووریز کو جو عورتوں کی اووریز ہوتی ہے ان کو سگنل نہیں دے گا تو وہاں پر پھر اوولیشن کا سسٹم نہیں ہوگا. اسی طرح اگر اس کے بعد پیچوٹری گلینڈ میں اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر بھی بانجھ پن جیسے مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ پیچوٹری گلینڈ سے اووری کو سگنل ہی نہیں جاتا ہے کہ وہ اوولیشن کرے یا انڈے پیدا کرے یا وہ اپنا سسٹم ہارمون جو ہے اس کو ایکٹیو کرے. اسی طریقے سے بہت سارے اور بھی مسائل ہوتے ہیں, جس طرح کہ اووری کے بعد فلیپیون ٹیوبس کے اندر بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, ان کی بلاکیج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر ہارمونل پرابلم ہو جاتے ہیں, پھر بہت ساری عورتوں کا وزن بڑھ جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ آٹو امیون ڈیزیز جیسے مسائل ہوتے ہیں, جیسے گلوٹن الرجی سیولک ڈیزیز ہوتا ہے یا لیوپس ہوتا ہے. تو اس طرح کی آٹو امیون ڈیزیز بے شمار عورتوں میں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو بانجھ پن جیسے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھی سائنس ایک ایسی سائنس ہے کہ جس کے اندر بے شمار ایسی بیماریاں ہیں جیسے کہ آٹو امیون ڈیزیز, جہاں پر دوسری سائڈ پہ آپ کو علاج نہیں ملتا ہے, جیسے کہ فائبرائڈس یعنی کہ گوشت والی رسولی اندر بن جاتی ہے یوٹرس کے اندر. اور ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے جو بہت کامن پایا جاتا ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا جو اندر کا سسٹم ہوتا ہے, جو اووریز کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں یا یوٹرس کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں تو وہ سیمن کو ہولڈ نہیں کر پاتی ہیں. جیسے ہی وہ ملاپ کرتے ہیں تو سیمن اس کے بعد جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے. یہ بہت بڑا کازیٹیو فیکٹر ایک آتا ہے جس کو ہومیوپیتھک سائنس بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتی ہے. اس کے اندر بہت سارے سمٹمز بھی پیدا ہوتے ہیں, تو وہ سمٹمز کے حوالے سے ڈاکٹر احتشام صاحب کی طرف جائیں گے. یہ آپ کو بتائیں گے کہ جن عورتوں کو بانجھ پن کے مسائل ہوتے ہیں, جیسے کہ ابھی وجوہات کے حوالے سے ہم نے بات کی, بانجھ پن کی پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی. اب اس کے جو چھوٹے موٹے علامات ہوتے ہیں, علامات تو اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن جو مین پیچیدہ قسم کے علامات ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر احتشام صاحب آپ ذرا بتائیں. سر اس میں فرسٹ تو یہ ہوتا ہے جب پیریڈز آتے ہیں تو ارریگولر آتے ہیں, کبھی جو ہے ٹائم سے پہلے آ جاتے ہیں, کبھی جو ہے بہت زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. فرسٹ یہ ہے. سیکنڈ اس کے بعد جو ہے ان کی دوران پیریڈز یا جو ہے پیریڈ سے آنے سے پہلے درد ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. نیچے جو ہے ناف سے نیچے جو ایریا ہے پیلوک ایریا ہے تو اس میں شدید درد ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ سر زیادہ تر فیمیلز کا یہ ایک سمٹم بن جاتا ہے
کہ ملاب کے دوران ان کو درد ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ جب پیریڈز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے بلیڈنگ پھر بھی رہتی ہے, میٹروریجیا جیسے علامات اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ مختلف اس کے مین سمٹمز ہیں. اس کے علاوہ سر زیادہ تر جو ہے وزن بڑھ جاتا ہے, چہرے پہ جو ہے دانے آ جاتے ہیں اور ڈیزائر ختم ہو جاتی ہے فیمیلز کی. تو یہ کچھ سمٹمز ہیں جو فیمیلز میں بن جاتی ہے انفرٹیلٹی اس سے. بالکل ڈاکٹر صاحب نے بڑا بہترین بتایا سمٹمز کے حوالے سے, لیکن اس میں بے شمار سمٹمز پائے جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر وجوہات کازیٹیو فیکٹر اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ مختلف عورتوں میں مختلف سمٹم پائے جاتے ہیں. جیسے کہ ہارمونل پرابلم ہونے کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کے چہرے کے اوپر بال آ جاتے ہیں, جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, باڈی میں مختلف قسم کے اعضاء اور آرگن کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, ڈیزائر ختم ہو جاتی ہے, ملاپ کرنے کو دل نہیں کرتا ہے. بعض اوقات تو عورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو اپنے شوہر سے بھی نفرت ہو جاتی ہے, ایون شوہر سے نہیں گھر والوں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے. تو یہ ایک نیچرلی کنڈیشن ہوتی ہے, یہ ایک ہارمونل پرابلم ہونے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سارے گھرانوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور بیوی اور خاوند کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ تک ختم ہو جاتی ہے. تو آج کے اس پروگرام میں ہم مزید آگے چلیں گے اور ہومیوپیتھک علاج کے حوالے سے آگاہی دینا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے جونیئر ڈاکٹر یا سینئر ڈاکٹرز جن سے ہم بھی سیکھتے ہیں اور وہ ہمارے پروگرام سے وہ بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہمارا آپس میں رابطہ رہتا ہے, گفت و شنید ہوتی رہتی ہے بہت سارے ڈاکٹروں سے, اور ہم مل کے ایک ٹیم کی طرح جو ہے انسانی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں. تو ہمارا یہ پروگرام کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ کو ہومیوپیتھی کے علاج کے حوالے سے بھی آگاہی ملے اور بیماریوں کے حوالے سے بھی آگاہی ملے. تو ڈاکٹر احتشام کی طرف پہلے آئیں گے, یہ کچھ میڈیسن کا ذکر کریں گے اور علاج کے حوالے سے کچھ آگاہی دیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں جی سر کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت ساری عورتوں کو ملاپ کے دوران درد ہوتا ہے. جی سر. درد ہونے کی وجوہات یوٹرس پرولیپس کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جب ملاپ کیا جاتا ہے تو اس عورت کو تکلیف ہوتی ہے. جی. اس تکلیف کی صورت میں اگر کوئی ہماری کلینک میں عورت آتی ہے یا ہومیوپیتھک سسٹم کے اندر اس کی کون سی ایسی میڈیسن ہے جس کو ہم پرسکرائب کرتے ہیں؟ سر سی پی ہم پرسکرائب کرتے ہیں اس کے لیے کیونکہ اس میں ہارمونل جو چینجز آ جاتے ہیں وہ بھی کچھ حد تک جو ہے ریکور ہو جاتے ہیں. چہرے پہ بال آتے ہیں یا اس کے علاوہ دانے نکل آتے ہیں یا پیلوک ایریا میں شدید درد ہوتا ہے تو اس کی خاص علامات کے مطابق سی پی میڈیسن ہے. ہم سب سے پہلے یہ ریکمینڈ کرتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بہتر فرمایا. اور سیپیا کے حوالے بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جی سر. ٹھیک ہے. اور وزن بڑھنے کے بعد اکثر عورتوں کو پیریوڈ بہت زیادہ مقدار میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, بلیڈنگ یعنی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. جی. تو ایسی کنڈیشن میں ایسی عورتوں کو ہماری کلینک میں کون سی میڈیسن پرسکرائب کی جاتی ہے؟ سر وزن جب بڑھتا ہے تو اس کے لیے کلکیریا کارب میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اس کے ساتھ جو ہے ملاپ کا خواہش بڑھ جاتا ہے تو اس میں فاسفورس میڈیسن ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. بلیڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ اس کے علاوہ اگر بلیڈنگ جو ہے کم ہو جاتی ہے یا لیٹ ہو جاتی ہے تو پلسٹیلا میڈیسن اس میں ریکمینڈ کرتے ہیں. جی سر. اچھا, ابھی ہم ڈاکٹر علی کی طرف جائیں گے کیونکہ یہ پبی میں جو ہے سارا دن مصروف رہتے ہیں اور ابھی میرے ساتھ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ آج کون سی سٹی سے آپ نے وہ کسی پیشنٹ کا ذکر کر رہے تھے کہ جن کی پریگننسی بھی ہو گئی تھی. سوابی سے. اچھا ٹھیک ہے, گڈ ہو گیا. اچھا, ان کا کیا مسئلہ تھا ذرا وہ تھوڑا سا بتا دیں گے؟ ان کے پی سی اوز کا ایشو تھا ان کی مسز کو, پلس ان کے یوٹرائن فائبرائڈز تھے. ٹھیک ہے. اور ان کا حمل جو ہے وہ نہیں ٹھہر پا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو ابھی ماشاءاللہ ان کے ساتھ جب بات ہوئی تو بڑے خوش تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک تو پریگننسی ہوگی اور یہ سیکنڈ منتھ جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ اس کا وہ چل رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو سسٹ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ میڈیسن کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہیں. ابھی فی الحال ان کا ٹریٹمنٹ ابھی بھی جاری ہے کیونکہ ہم نے ان کو یہی ریکمینڈ کیا کہ آپ ٹریٹمنٹ چھوڑیں نا, ٹریٹمنٹ کو جاری رکھیں تاکہ جو ہے فردر اس میں بہتری. اچھا, پریگننسی تو ان کی ہو گئی ہے
اب ٹریٹمنٹ کس چیز کا جاری ہے؟ جی اچھا، اس پہ ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ بہت سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جیسے سسٹ وغیرہ بار بار ریلیپس کرتی ہیں، بار بار سسٹ جو ہوتی ہیں وہ اووریز کے اندر بنتی ہیں. ایک تو اس کا ٹریٹمنٹ جاری رکھنا پڑتا ہے تاکہ ان کا کنٹینیوسلی جب ان کو میڈیسن ملے تو وہ دوبارہ ریلیپس نہ ہو. پلس یوٹرائن فائبرائڈز جو ہوتے ہیں ان میں بھی پالپس وغیرہ جس طرح بنتے ہیں، تو اس کا جو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میڈیسن وقتاً فوقتاً دینی پڑتی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے وہاں کسی قسم کے پالپس بنے نا، یوٹرائن فائبرائڈز نہ بنے. اور پریگنینسی میں بھی چونکہ کیری کرنا ہوتا ہے فیٹس کو فیمیل نے، تو اس کی وجہ سے بہت سی ایسی نیوٹریشنل چیزیں جو ہوتی ہیں، نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو میڈیکیشن کے ساتھ یہ چیزیں جیسے کلکیریا فاسٹ میڈیسن جو ہے وہ اس میں استعمال کروائی جاتی ہے بہت سی چیزوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جب پریگننسی ہو جاتی ہے تو کلکیریا فاسٹ کا اس میں کیا رول ہے، اس کو ہم کیوں پرسکرائب کرتے ہیں تاکہ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں جو پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھ بھی تو آئے؟ جی، تاکہ کیلشیم ڈیفیشنسی نہ ہو. یوٹرس کو فیٹس کو یوٹرس میں رہنے کے لیے اور پنپنے کے لیے جو ہے فردر 9 منتھس کی جس طرح ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، تو اس دوران اس کو کسی چیز میں کمی نہ ہو جس میں کیلشیم کی بھی کمی ہوتی ہے، ایک واقع ہو جاتی ہے، تو اس کو دیکھنا. اچھا یہ بتائیں کہ ہماری کلینک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلکیریا فلور بھی بہت زیادہ میڈیسن لکھی جاتی ہے. جی، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے، اس کلکیریا فلور کو ہم کیوں پرسکرائب کرتے ہیں؟ اچھا، جن خواتین میں ہڈیوں کے ایشو اکثر رہتے ہیں، ان کی بونز جو ہوتی ہیں وہ ویک ہوتی ہیں، تو ان کو بھی پریگنینسی میں بڑا خیال کرنا پڑتا ہے. تو اس میں جو ہے پھر کلکیریا فلور، خاص کر جن کا وائٹامن ڈی جو ہے پراپر ایبزارب نہیں ہو رہا ہوتا، تو کلکیریا فلور ان کو ساتھ استعمال کروائی جاتی ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی کمی نہ آئے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ جس طرح کے بہت ساری عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں اور ان کے بانجھ پن نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، اگر اس کے ہائپوتھیلیمس کے اندر یا پچوٹری کے اندر کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو اس کو ہم کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں ایسی عورتوں کو؟ کچھ بتانا پسند کریں؟ جی، اس میں سمٹمس تو ایک تو دیکھے ہی جاتے ہیں، سمٹمس کے مطابق جو میڈیسن ہوتی ہے وہ استعمال کروائی جاتی ہیں. پھر تھائرائڈس گلینڈ سے جو ہماری میڈیسنس بنتی ہے لائک تھائروڈینم ہو گئی اور پیچوٹرینم، پیچوٹری گلینڈ سے جس طرح وہ بنائی جاتی ہے، سارکوڈز ہیں، یہ میڈیسن جو ہے یہ ان کو لازماً ہم ساتھ چلاتے ہیں تاکہ ان کے تھائرائڈ کا، ان کے پیچوٹری کا جو فنکشن ہے وہ پراپر طریقے سے چلتا رہے. صحیح ہے. اچھا اس کے علاوہ بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ جن کے بچے نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کے ایک میچور نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسی بھی بے شمار عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں. تو ایسی عورتوں کو ہم ہارمون جیسی میڈیسن کا استعمال کرواتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک ایسی میڈیسن ہے جو ایکس رے کی ریز سے بنی جاتی ہے، تو اس کا استعمال بھی ہماری کلینک میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے. جب ہائپوتھیلیمس سے کوئی جو ہائپوتھیلیمس گلینڈ ہوتا ہے جو سب سے ٹاپ کے اوپر ہوتا ہے، تو یہاں سے اووریز کو ایک سگنل جاتا ہے، تو اس کی کسی بھی کمزوری کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری کلینک میں ایکس رے کا بتاشا استعمال کیا جاتا ہے. آپ ذرا غور کریں، ذرا سوچیں کہ ایسی میڈیسن دنیا میں کسی اور سائنس میں نہیں ہے. جب کوئی شخص یا کوئی عورت یا کوئی مرد کسی ایسی بیماری میں چلا جاتا ہے کہ جو صحیح طریقے سے ڈائگنوز نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر ایکسریز لیے لکھا جاتا ہے تشخیص کے لیے کہ اس بیماری کا واضح پتہ چل سکے. تو ایکس رے کی ریز جو ہے وہ وہاں پر جا کر پڑتی ہے، تو اس کی وہ بالکل واضح ایکس رے میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی فائبرائڈ ہے، کوئی سٹون ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو بیماری کی ڈائگنوز ٹھیک طریقے سے ہو جاتی ہے. تو جس طریقے سے ایکسرا بیماری کی ڈائگنوز کر لیتا ہے اس کی ریز، تو اسی ریز سے ہومیوپیتھک کی میڈیسن بنی ہے. وہ کیا کام کرتی ہے کہ وہ ڈی این اے کو بھی جا کر ٹچ کرتی ہے. اس کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے. تو ہومیوپیتھک علاج کے حوالے سے ہمارا گائے دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہومیوپیتھک کے حوالے سے میتھ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہومیوپیتھک کام کیسی کرتی ہے اس کا دنیا کو آج تک پتہ نہیں ہے. ہم دنیا کو بھی بتانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہی وہ ہماری کامیابی ہے جس کی وجہ سے لاعلاج مریض بھی ہومیوپیتھک علاج سے بے شمار ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہی ہومیوپیتھی کی خوبصورتی ہے. تو ہائپوتھیلیمس کو بھی ہومیوپیتھک کی میڈیسن ایکس رے، پیچوٹری کو بھی ہومیوپیتھک کی میڈیسن ایکس رے، تھائرائڈ کو بھی ہومیوپیتھک میڈیسن ایکس رے، ٹیوبر کارسینوسم کارسی، یہ وہ میڈیسن ہیں کہ جو جینیٹک کو بھی ایکٹیو کر دیتی ہیں، جو جینز کو بھی جو ہے وہ بال کر کے مریض کو صحت یاب کر دیتی ہیں. تو یہ ہومیوپیتھک سائنس کے کمال ہے. تو یہ ہماری کلینک میں سب سے پہلے میازمیٹک میڈیسن لازمی لکھی جاتی ہے.
جہاں جہاں پر مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، جہاں جہاں پر جو سمٹم ہوتا ہے اسی کے مطابق دوائی بھی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا ڈاکٹرز پینل جو ہے، اس کا جہاں پر بنیادی مقصد بیٹھنے کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بیماریوں کے حوالے سے اچھی طریقے سے آگاہی دی جائے۔ یاد رکھیں کہ وان ہومیوپیتھک کلینک اینڈ ریسرچ سینٹر میں یہ ہماری ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے، ہم مل کر بہت ساری بیماریوں کے اوپر کام بھی کرتے ہیں، ان کا علاج بھی کرتے ہیں، اور ہماری جو پرسکرپشن ہوتی ہے وہ صرف میری پرسکرپشن نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ میرے ساتھ جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی وہی پرسکرپشن ہوتی ہے۔ میرا جو بنیادی مقصد، جو میرا ایک جنون ہے، جو میرا ایک مقصد ہے ہومیوپیتھی سسٹم کو آگے لے کر جانا، وہ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس ہمارا جو واسطہ ہوتا ہے وہ بیماروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بیمار مشکل میں آتے ہیں، جو تکلیف میں آتے ہیں، جو درد میں آتے ہیں، تو ان کے لیے ہم سب یہ کام کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اگر آپ کی زندگی میں ہم آسانیاں پیدا کریں گے تو یقینی طور پر یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، آپ بھی بیمار ہوتے ہیں، تو بیماروں کی خدمت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور یہ کام ہم بڑے اچھی طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے کلینک کے تجربات دوسرے ڈاکٹروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری کلینک میں ہی نہیں بلکہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر کے کسی بھی کلینک میں اگر کوئی مریض جائے اور اگر ہم کسی کو میڈیسن بتائیں گے یا اس کے علاج کے حوالے سے آگاہی دیں گے تو یقینی طور پر ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، آپ ہم سے راضی ہوں گے۔ تو ہمارا مقصد آپ کی خدمت کرنا، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا، اور یہ بھانج پن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عورتوں کے حوالے سے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے بہت کچھ بتانے کی کوشش کی، بہت ساری میڈیسن کے اوپر بھی تذکرہ ہو چکا ہے، اس کی وجوہات کے اوپر بھی اور اس کے علامات کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ پروگرام پسند آیا ہے تو اس کو لائک اور شیئر اس لیے کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ ہمارا پیغام پہنچے، اور جو بھانج پن جیسے مرض میں جو خاندان مبتلا ہیں تو وہ ہومیوپیتھک کا علاج کروا کے اس مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اوان ڈاکٹرز پینل میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔